صاحب اب میں درخواست کرتا ہوں دوسرے تشریف لائے ہوئے سید زہیب علی شاہ صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور ختم نبوت اور سیرت النبی کے حوالے سے اپنے معذورات 5 منٹ میں پیش فرمائیں، اپنے اظہار خیال فرمائیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے حوالے سے۔ سید بہادر شاہ صاحب کے جو ہے نا ریفرنس سے تشریف لائے ہیں الحمدللہ، یہاں تمام مسالک کے علماء کرام مشائخ کرام تشریف لائے ہیں۔ سید زہیب علی شاہ صاحب۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ سب سے پہلے میں صدر مجلس اور ہمارے اکابرین معززین جو تشریف فرما ہیں ان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور سید بہادر شاہ سے میرے بچپن کے دوست ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ کتنی بابرکت محفل میں مجھ گناہگار کو بھی دعوت دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں کچھ کلمات پیش کر سکوں۔ انشاءاللہ مختصر بات کریں گے۔ ختم نبوت کے متعلق تو الحمدللہ ساتھی بات کر رہے ہیں، میں صرف ختم نبوت کے متعلق اس کی تعریف کروں گا، اور باقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں تھوڑی سی بات کروں گا۔ بے شک بے شک۔ دیکھیں، ختم نبوت کا عقیدہ یہ جاننا اور اس کا سمجھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ جس طرح نماز فرض ہے، جس طرح روزہ فرض ہے اور صاحب استطاعت پر زکوٰۃ فرض ہے، اسی طرح ختم نبوت اس سے بڑھ کر فریضہ ہے اس کا۔ ختم نبوت کسے کہتے ہیں؟ آسان الفاظ میں ختم نبوت جس طرح سیدنا آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پہلے نبی ہیں، ان سے پہلے کوئی نبی نہیں آیا، اسی طرح انبیاء کا سلسلہ جاری جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا یہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ ماشاءاللہ۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کا کوئی بھی نیا نبی نہیں آئے گا۔ یہ ختم نبوت کی تعریف ہے، بس آسان۔ دیکھیں، تعلیم یافتہ ماشاءاللہ طبقہ بیٹھا ہوا ہے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تک سیرت سے واقف نہیں ہوں گے اس وقت تک ان کی محبت دل میں نہیں آئے گی، کیونکہ جب تک کسی چیز کا تعارف نہ ہو، کسی چیز کی پہچان نہ ہو، تو اس وقت تک اس کی عقیدت، اس کی محبت دل میں نہیں آتی۔ ہم اگر کسی شخص کے بارے میں سن لیں کہ اس نے فلاں کارنامہ کیا ہے، یہ کیا ہے، دل میں تمنا پیدا ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ ملاقات کرنی چاہیے، اس کے ساتھ بات کرنی چاہیے کہ یار یہ تو بڑا اونچے پائے کی شخصیت ہے، اس سے ملاقات کریں۔ تو جب تک اپنے نبی کی سیرت نہیں دیکھیں گے، جب تک اپنے پیارے نبی کے اخلاق نہیں دیکھیں گے، ان کی سیرت، ان کی صورت اس سے واقف نہیں ہوں گے، اس وقت تک محبت دل میں نہیں آئے گی۔ دعوے کریں گے ہم حضور کے عاشق ہیں، لیکن دل سے اس کی قبولیت نہیں ہوگی، عمل میں وہ نہیں آئیں گے۔ دیکھیں، میں سیرت کے 2 واقعات سناتا ہوں آپ کو۔ ایک مرتبہ نجد کا ایک شخص آیا مدینہ منورے میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، صحابہ کرام تشریف فرما ہے، وہ تشریف لائے بیٹھ گئے، بہت ہی پریشان، تھکے ہوئے، بھوک سے رنگ بدلا ہوا، سر ننگا، پاؤں میں جوتے نہیں، پریشانی کی حالت میں آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت دل میں رنجیدہ ہوئے، کیونکہ کوئی مسلمان، کوئی مومن اس طرح حالت میں آئے تو ہم سب کا یہ فریضہ ہے کہ ہمیں دکھ ہو اس بات سے۔ تو وہ تو امام الانبیاء ہیں، ان کی شان تو بہت بڑی ہے، وہ تو مسلمان اور مومن تو چھوڑیں، وہ تو غیر مسلموں سے بھی محبت کرنے والے ہیں، ان کی خاطر ساری رات اٹھ کر دعائیں کرنے والے، وہ شخصیت۔ ہم تو خوش نصیب ہیں جو اتنا پیارا نبی ہمیں اللہ نے عطا فرمایا۔
تو وہ آ کے بیٹھ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو اس کے سر پہ پگڑی رکھ دے, اس کا سر چھپا دے. امام المتقین حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے, اپنے سر سے امامہ اتارا, ان کے سر کے اوپر رکھ دیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے, انہوں نے فرمایا میرے گھر میں گھوڑا ہے, میں ان کو ہدیہ کرتا ہوں. اب کھانے کی بات آئے, اللہ مدینے کی غریب صحابہ غربت سے, اور نبی کا مہمان ہو تو کوئی کیسے کہہ سکتا ہے کہ اب یہ بھوکا رہ جائے, لیکن گھر میں کچھ تھا نہیں. صحابہ نے سر جھکا لیے. میرے پیارے نبی نے سلمان فارسی سے فرمایا اس کا ہاتھ پکڑو اور مدینے کی گلیوں میں آواز لگاؤ, کوئی ہے نبی کے مہمان کو کھانا کھلانے والا. حضرت سلمان فارسی ہاتھ پکڑے اور مدینے کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں. نبی کا مہمان آیا ہے, بھوکا ہے کئی دن سے, کوئی ہے جو نبی کے مہمان کو کھانا کھلا دے. مدینے کی عام غربت ہے. حالات اس طرح ہیں. جب ان کا گزر حضرت ماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے ہوا, اللہ کہاں برداشت ہو سکتا تھا کہ بابا کا مہمان ہو اور پھر وہ بھوکا میرے دہلیز سے کیسے چلا جائے گا. اندر سے آواز لگائی سلمان ٹھہر جا. گھر میں کھانے کا کچھ بھی نہیں ہے, لیکن اپنی عزت کی چادر اتاری, دوپٹہ اتارا اور دیوار کے اوپر سے پھینکا اور کہا اس کو مدینے کے بازار میں بیچ دو, لیکن نبی اور میرے بابا کا مہمان میرے گھر سے بھوکا نہیں جانا چاہیے. سلمان فارسی نے ہاتھ میں دوپٹہ پکڑا ہوا ہے, چادر پکڑی ہوئی ہے. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک بات لکھی ہے. فرمایا جب حشر کا میدان ہوگا اور لوگ پولیس ورات پر سے گزر رہے ہوں گے, انبیاء بھی گزریں گے, شہداء بھی گزریں گے, حضرت آدم علیہ السلام بھی گزر رہے ہوں گے, حضرت نوح علیہ السلام بھی گزر رہے ہوں گے, حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام بھی گزر رہے ہوں گے, اور حسن و جمال کے پیکر حضرت یوسف علیہ السلام بھی گزر رہے ہوں گے, اور جاہ و جلال والے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی گزر رہے ہوں گے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی گزر رہے ہوں گے, صحابہ بھی گزریں گے, اہل بیت بھی گزریں گے, بڑی بڑی اولیاء بڑے بڑے شخصیات گزریں گے. لیکن جب حضرت فاطمہ کا نمبر آئے گا اور پولیس ولاد پر سے گزریں گے, فرشتہ اعلان کرے گا یا معاشر الجن والانس یغضوا من ابصارکم, اے معاشر کے لوگوں, اے حشر کے لوگوں, اے انبیاء کی جماعت, اے صحابہ کی جماعت, اے تابعین اولیاء کی جماعت, اے تمام انسان جو حشر کے میدان میں کھڑے ہیں, اپنی نظروں کو جھکا لو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر پولیس ورات پر سے گزر رہی ہے. سبحان اللہ, یہ شان ہے. کیا بات. تو وہ کہاں برداشت. انہوں نے دوپٹہ پکڑا ہوئے سلمان فارسی رو بھی رہے ہیں اور مدینے کی بازار کی طرف چل رہے ہیں. جب مدینے کا بازار پہنچا, یہودی ہے, شمعون نام ہے اس کا, مالدار یہودی ہے, اہل کتاب کا عالم ہے. جب اس کی جگہ پہنچے تو سلمان فارسی نے ان کی حضرت کی چادر بڑھائی اور فرمایا کہ یہ لے لیں اور کچھ کھانے کی چیزیں دے دیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہے, اس کو کھانا کھلانا ہے. جب اس نے پکڑا, وہ بھی صاحب نظر تھا, اس کی بھی کچھ سمجھ میں بات آئی. فرمایا یہ کس کی چادر ہے؟ سلمان فارسی رو پڑے. اس کی جو دکان تھی اس کی دہلیز پر بیٹھ کر رونے لگے. فرمایا نہیں بتا سکتا. شمعون یہودی نے کہا جب تک بتاؤ گے نہیں اس وقت تک کچھ ملے گا بھی نہیں. میں بھی سننا چاہتا ہوں کہ یہ عظیم چادر کس کی ہے. سلمان فارسی نے فرمایا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر کی چادر ہے. اب اگر اس طرف چلے جائیں تو بات پھر لمبی ہو جائے گی. اپنے واقعی سناتا ہوں آپ کو. یہ ان کی چادر ہے. وہ یہودی بھی رونے لگا اور کہا قسم اس ذات کی جس نے تورات کو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمایا ہے, میں نے تورات میں اہل بیت کی یہی صفات پڑھی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ان کے در سے کوئی بھوکا نہیں جا سکتا. فرمایا یہ چادر بھی لے لو, یہ کھانا بھی لے لو, تم مسجد نبی جاؤ, میں بھی آنے والا ہوں.
سبحان اللہ، مسجد نبوی پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر ہاتھ رکھ کے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جب تک نبی کی سیرت نہیں پڑھیں گے محبت دل میں نہیں آئے گی۔ بے شک، بے شک، مدینے میں یہودی عورت ہے، خاون مر گیا، ایک بیٹا چھوٹا بچہ، غربت کی حالت زیادہ ہونے لگی، رشتہ داروں نے منہ موڑ لیے، بچے کے جو چچا تھے، اس کے جو رشتہ دار تھے، خالہ، سب نے منہ موڑ لیے۔ اتنی غربت آ گئی کہ وہ جو عورت تھی اس کے کپڑے بوسیدہ ہو کر پھٹنے لگے، بدن جگہ جگہ سے نظر آنے لگا۔ اب پیٹ بھی پالنا ہے، بچے کی تربیت بھی کرنی ہے، گھر سے نہ نکلوں تو کیا کروں، کھانا کہاں سے لاؤں، خود تو گزارا ہو جائے، بچہ تو مانگتا ہے، وہ تو چپ نہیں رہتا۔ تو بچے سے کہا کہ جاؤ دیکھو رشتہ داروں کے گھر کوئی کپڑا وغیرہ مل جائے تو لے آؤ، کہ کوئی کام کاج کر لوں باہر، کچھ کھانے کے لیے لے آئیں۔ بچہ چچاؤں کے گھر، رشتہ داروں کے گھر، لیکن سب نے منہ موڑ کے انکار کر دیا۔ وہ بچہ کہنے لگا، ماں، میں نے سنا ہے کہ مسلمانوں کا نبی بڑا سخی ہے، اللہ، مسلمانوں کا نبی بہت زیادہ بڑا سخی ہے، جو اس کے در پہ جاتا ہے خالی ہاتھ واپس نہیں آتا، آپ اجازت دیجئے میں اس کے در پہ چلا جاؤں۔ ماں نے کہا، بیٹا یہ بھی سنا ہوگا جو اس کے در پہ چلا جاتا ہے اپنا دین چھوڑ دیتا ہے، اوروں کا دامن چھوڑ کے اس کا دامن پکڑ لیتا ہے۔ بیٹا لیکن تم نے اپنا دین نہیں چھوڑنا، جاؤ لیکن دین نہیں چھوڑنا۔ چھوٹا بچہ آ کے مسجد نبی کے دروازے پہ کھڑا ہو گیا۔ جب میرے پیارے نبی نے دیکھا یہ تو اس یہودی عورت کا بیٹا ہے، جب دیکھا فرمایا، بیٹا کیسے آنا ہوا؟ انہوں نے سارے حالات بیان کیے، کہا کہ ماں کے کپڑے خراب ہیں، کوئی کپڑا نہیں ہے جو اپنا بدن چھپا سکے، گھر سے نکلنا مشکل ہے، فاقے ہیں۔ سنا ہے آپ بڑے سخی ہو، آپ بڑے سخی ہو، آپ کے در سے کوئی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا، کچھ کپڑا عطا فرمائیے، میری ماں اپنی بدن کو چھپا لے۔ لیکن ماں نے کہا ہے کہ ہم آپ کا دین قبول نہیں کریں۔ میرے پیارے نبی مسکرائے، فرمایا کوئی بات نہیں، اپنے بدن سے مزمل والی چادر اتاری اور بچے کے ہاتھ میں تھما دی، بولا جاؤ اپنی ماں کو یہ چادر دے دو۔ بچے نے چادر ہاتھ میں پکڑی، دوڑ رہا ہے، جب گھر کے دروازے پر پہنچا چادر کو کھولا، ماں کے اوپر ڈال دیا۔ ماں نے کہا، بیٹا کہاں سے لائے ہو؟ مسلمانوں کے نبی سے لایا ہوں۔ بیٹا وہاں جو جاتا ہے اپنا دین چھوڑ دیتا ہے، تمہارا کیا بنا؟ بچہ کہنے لگا، ماں میں نے پہلے سے کہہ دیا تھا کہ میں آپ کا دین قبول نہیں کروں گا۔ وہ چادر تو بدن پہ تھی ماں کی۔ ماں نے کہا، بیٹا ایسے پیارے شخص، ایسے رحم دل اور سخی شخص کے دین کو قبول کرنا چاہیے، مجھے بھی ساتھ لے چلو مسجد نبی۔ بچہ آگے ہے، ماں پیچھے پیچھے، دروازے کیا سامنے آگے کھڑے ہو گئے۔ میرے نبی کو تو پہلے سے پتا تھا آئیں گے، اس در پہ جو آ گیا وہ خالی واپس نہیں جاتا۔ علامہ اقبال نے فرمایا حضرت بلال کے بارے میں، چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا، حبش سے تجھ کو اٹھا کر حجاز میں لایا، وہ آستاں نہ چھٹا تجھ سے ایک دم کے لیے، کسی کے شوق میں تو نے مزے ستم کے لیے، جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، مرتے دم تک بلال حضرت کی چوکٹ سے نہیں جزاک اللہ۔ جدا ہوئے۔ تو آ کر دونوں کھڑے ہو گئے، حضور نے جب دیکھا مسکرائے۔ اماں بولی، چادر دے دی ہے، اپنی سخاوت دکھا دی ہے، اب ہمیں کلمہ بھی پڑھا دیجئے۔ حضرت نے فرمایا، آپ نے تو کہا تھا کہ قبول نہیں کریں گے، فرمایا اتنے اچھا دین کو کون چھوڑ کیا سکتا بات ہے، سبحان ہے؟ اللہ، کلمہ پڑھی اور ماں اور بیٹا دونوں مسلمان ہو۔ سبحان اللہ۔ بس آخری ایک نصیحت سی دو باتوں میں کہ حضور کی پیارے نبی کی سیرت پڑھیں، اس کے اخلاق دیکھیں، اس کا کردار دیکھیں، ہر غریب مسلمان کے ساتھ مدد کریں۔ ہم اگر 2 کپڑے سلواتے ہیں، ایک غریب کے لیے سلوا دیں۔ اگر ہم اپنے بچے کے لیے 2 جوتے لیتے ہیں
ایک کسی یتیم، کسی بیوہ، اس کا خیال رکھیں۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جزاک اللہ۔